بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، وزڈم ہاؤس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ معزز سامعین اکرام، متع تاریخی طور پر اسلامی دنیا کے دو اہم ترین مسالک شیعہ اور سنی کے درمیان بہت بڑا اختلاف رہا ہے۔ متع پر دونوں مسالک کی رائے ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ متع صرف شیعہ فقہ جعفریہ میں رائج ہے، جبکہ اہل تشیع کے دوسرے فرقے مثلا اسماعیلی اور زہدیہ میں متع سختی سے منع ہے۔ دوسرے الفاظ میں متع کی رسم صرف فقہ جعفریہ میں ہے۔ باقی تمام شیعہ سنی کے مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متع جائز تو تھا، جبکہ سنی حضرات کے مطابق متع کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جائز تھا، اور شیعہ حضرات کے نزدیک متع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شیعہ حضرات سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متع کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ سنی حضرات کے مطابق یہ آیت متع کے متعلق نہیں ہے بلکہ مستقل نکاح کے بارے میں ہے۔ معزز سامعین کرام، تاریخی روایات کے مطابق اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں تقریباً 10 اقسام کی شادیاں ہوتی تھیں، اور ان میں سے ایک قسم متع کی بھی تھی۔ شیعہ حضرات کے مطابق متع ایک عارضی شادی ہے جس میں مرد کسی طے شدہ وقت یعنی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، مہینہ یا سال تک کر سکتا ہے۔ اس میں عورت کا حق مہر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور متع نکاح ایک عالم کرواتا ہے، اور نکاح کے صیغے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ طے شدہ وقت ختم ہونے پر متع خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور طلاق نہیں دینی پڑتی۔ شیعہ فقہ جعفریہ اکثریتی ملک ایران میں متع کو قانونی حیثیت اور سرپرستی حاصل ہے، جبکہ عراق میں قانونی طور پر متع پر پابندی ہے۔ تاہم شیعہ آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے عراق میں بھی متع عام ہے۔ بحر ممالک سے آئے ہوئے شیعہ زائرین ایران اور عراق میں مستقل شادی کے ساتھ ساتھ متع بھی کرتے ہیں۔ شیعہ مسلک متع کو ثواب کا درجہ دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، متع پر تمام مسالک باشمول شیعہ مسالک کا نقطہ نظر دیکھنے سے پہلے ہم آپ سے کچھ واقعات شیئر کریں گے جو کہ متع کے واقعات کے متعلق ہیں۔ سن 2019 میں برطانیہ کے مشہور براڈ کاسٹنگ ادارے BBC نے اپنی 9 ماہ کی تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں 10 کے قریب علماء کرام اور ایسی خواتین جن کے کئی بار متع ہو چکے ہیں کے انٹرویو شامل کیے گئے، اور یہ سب عراق کے شہر بغداد میں واقع امام موسیٰ کاظم جو کہ فقہ جعفریہ کے 7ویں امام کہلاتے ہیں کے مزار کے قریب ہوا۔ BBC کا یہ نمائندہ ایک عام زائر کی شکل میں گیا اور ان علماء سے کہا کہ وہ متع کرنا چاہتا ہے۔ 10 میں سے 8 علماء نے انہیں متع کے لیے لڑکی خود فراہم کرنے کی پیشکش کی، حالانکہ عراقی قانون کے مطابق متع کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، یہ علماء خود لڑکی فراہم کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 عالم ایسے بھی تھے جن کی ویڈیوز کو BBC نے نشر بھی کیا ہے کہ انہوں نے 9 سال کی لڑکی کے ساتھ متع کی بھی آفر کی۔ جب BBC کے نمائندے نے ان خواتین کے انٹرویو کیے جو متع کر رہی تھیں، ان کے مطابق ان کے دن میں 2-2، 3-3 متع بھی کرائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حاملہ ہو جائے تو وہ عالم جو ان کے متع کرواتے ہیں وہ انہیں اسقاط حمل کی گولیاں بھی فراہم کرتے ہیں۔ متع سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک خاطر خواہ حصہ خود عالم رکھتا ہے، جبکہ کچھ حصہ متع کرنے والی خاتون کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شیعہ مسلک میں متع کرنے کے بعد متع کرنے والی خاتون کو عدت رکھنی پڑتی ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو وہ متع کرنے والے مرد کی اولاد کہلاتی ہے اور اس کی وراثت میں بھی حقدار ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مستقل نکاح کروانے گئی تھی، مگر نکاح کرنے والے عالم اور اس کے شوہر نے دھوکے سے اس کا متع نکاح کر دیا۔ متع نکاح ختم ہونے کے بعد اس سے کوئی بھی مستقل نکاح کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب بعد میں وہ اس عالم کے پاس شکایت لے کر گئی تو عالم نے کہا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم متع نکاح جاری رکھو، اس میں تمہاری کمائی بھی اچھی ہوگی اور گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا۔ اس کے لیے عالم نے پیشکش کی کہ وہ اس کے لیے ایسے امیدوار لے آئے گا جو متع نکاح کے خواہاں ہوں گے۔ BBC کی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ اس خاتون سے جب پوچھا گیا کہ اس نے آج تک کتنے نکاح متع کی ہیں تو اس نے کہا وہ اتنے نکاح متع کر چکی ہے کہ اسے اب تک صحیح تعداد یاد نہیں کہ وہ کتنے نکاح متع کر چکی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جو مولوی اس طرح نکاح متع کرواتے ہیں ان کے پاس تصویروں کا بھی البم ہوتا ہے۔
کچھ نے اپنے دفتروں میں بھی خواتین رکھی ہوتی ہیں تاکہ متع کے خواہشمند حضرات کو موقع پر نکاح کر کے لڑکی دے دی جائے، اور کچھ عالم حضرات تو ہوٹل میں کمرہ بھی بک کروانے کی سہولت دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ عراق کے قانون کے مطابق مستقل شادی شدہ جوڑے کے علاوہ کوئی اور جوڑا ہوٹل میں کمرہ بک نہیں کروا سکتا۔ بی بی سی نے بعد میں جب یہ رپورٹ ویڈیو ثبوتوں سمیت عراقی شیعہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی سیستانی کے دفتر میں بھیجی اور ان سے ان کی رائے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے جو اس رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ نکاح متع جنسی عمل کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی خاتون کی عزت پر حرف آئے۔ محترم سامعین، یہ رپورٹ غلط ہے یا صحیح، ہم اس معاملے پر کچھ نہیں کہتے، تاہم آیت اللہ علی سیستانی کا اس رپورٹ پر تبصرہ اس رپورٹ کو کافی حد تک مستند ثابت کرتا ہے۔ آئیے اب ہم مختلف مکاتب فکر کا نقطہ نظر متع کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ فقہ جعفریہ کا نقطہ نظر۔ فقہ جعفریہ نکاح متع کے بارے میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیتے ہیں۔ شیعہ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ترجمہ: تو ان میں سے جس کے ساتھ تم متع کرو تو ان کی اجرتیں جو مقرر ہوں ادا کرو۔ حدیث کے معاملے پر کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع سے منع فرمایا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متع جائز تھا اور کچھ صحابہ نے متع بھی کیا۔ اس بارے میں شیعہ حضرات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ متع کے قائل تھے۔ مزید شیعہ حضرات کے مطابق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متع پہ پابندی عائد کی تھی۔ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع پہ پابندی نہ لگاتے تو مسلمانوں میں زنا باقی نہ رہتا۔ شیعہ جعفریہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ائمہ کرام متع کے حق میں تھے۔ سامعین، شیعہ اسماعیلیہ اور شیعہ زیدیہ متع کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع پہ خود پابندی لگائی تھی اور اب یہ قیامت تک حرام ہے۔ مسلک سنی، بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کے نزدیک متع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائج تھا، پھر متع پر اس طرح آہستہ آہستہ پابندی عائد کی گئی جس طرح شراب اور سود پر پابندی عائد ہوئی اور آخر کار ان پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سنی حضرات من جملہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کے نزدیک متع پر سب سے پہلے فتح خیبر کے موقع پر پابندی لگی اور آخر کار فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کچھ یوں ہے: ابتدائی اسلام میں حلال و حرام کے بہت سے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، چنانچہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نبوت اور بعثت کے 15ویں-20ویں سال کے بعد نازل ہوا۔ اس طرح متع کے بارے میں حکم خداوندی نازل ہونے سے پہلے جہلیت کی رسم و رواج کے مطابق لوگ متع کیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس بارے میں کوئی صریح اور واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو ہجرت کا 7واں سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی حرمت کا اعلان فرمایا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سندوں کے ساتھ بخاری و مسلم میں۔ اس کے بعد ہجرت کے 8ویں سال کی اخیر میں جنگ اوطاس میں 3 روز کے لیے متع کی اجازت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دونوں بازو ہاتھ سے پکڑ کر یہ فرمایا کہ متع قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سنی مسالک کے نزدیک جہاں تک سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 کا تعلق ہے، تو ان مسالک کا کہنا ہے کہ فقہ جعفریہ آیت نمبر 24 کی پوری آیات کی ترجمہ و تشریح نہیں کرتی، بلکہ ایک پوری آیات کے چھوٹے سے حصے کو ترجمہ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سنی مسالک کے نزدیک اس آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیے اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا پس ان کو ان کا حق دو۔ سنی مسالک کے نزدیک اس آیت میں کہیں بھی مخصوص وقت نکاح کی بات نہیں ہوئی، یہ آیات صرف مستقل نکاح کی وضاحت کر رہی ہے۔ سنی مسالک کے نزدیک متع صحابہ کرام، تابعین کرام یا فقہ سے ثابت شدہ بالکل نہیں ہے۔ اس بارے میں سنی حضرات شیعہ حضرات پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر متع جائز ہوتا تو پھر شیعہ فقہ جعفریہ کے 12 ائمہ کرام میں سے کسی نے متع کیوں نہیں کیا؟
محترم سامعین اکرام، ایک بات واضح ہے کہ شاید متے کا مسئلہ شیعہ فقہ جعفریہ اور دوسرے مسالک کے درمیان شاید مستقبل میں بھی اسی طرح رہے اور اس کا کوئی واضح حل بھی نہ نکل سکے، لیکن متا کی وجہ سے کچھ سوالات، کچھ مسائل جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر خواتین نبھا رہی ہیں وہ توجہ طلب ہیں۔ اگر شیعہ حضرات متا کو صحیح بھی سمجھتے ہیں تو جو شیعہ علماء متا کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں جس میں عدت اور متا کے دوسرے قوانین جو شیعہ مسلک نے وضع کیے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہے؟ شیعہ علماء کرام ایسے علماء کے خلاف کیوں نہیں بولتے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں بھی آخر کار مظلوم عورت کا استحصال ہو رہا ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، شیعہ مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ایک مرد تو شاید اس لیے متا کرتا ہے کہ وہ جنسی خواہش پوری کر سکے، لیکن ایک عورت کیا سوچ کر متا کرتی ہوگی کہ اسے کیا ملے گا، متے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا، متے کے بعد معاشرہ اسے مستقل شادی کے لیے قبول کرے گا؟ پلیز ٹھنڈے دل و دماغ سے اس بارے میں بھی سوچیے گا، اور ہماری رہنمائی کے لیے نیچے کمنٹ باکس آپ کی رائے کے لیے کھلا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔